حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء. یہ ٹھیک ہے جی. اس میں لفظ خاتم جو ہے دونوں جگہ ہم معنی ایک معنی کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. ویسے بھی عربی میں جب خاتم مضاف ہو اس کے مقابلے پر جمع کا سیوا ہو، اس میں خاتم کے معنی بہترین چیز کی ہوتی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود خاتم الاولیاء قرار دیا ہے. ان دو خاتم الاولیاء، حضرت علی کے خاتم الاولیاء اور حضرت مسیح السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خاتم الاولیاء قرار دیا ہے، اس میں مطابقت کس طرح پیدا کریں گے؟ کیا آخری سوال کیا ہے اس کو بتائیں. میں اور تو جو بات کی ضرورت ہے حضور خاتم جب استعمال ہوتا ہے مضاف ہو. جی میں سمجھ ہوں آپ کی بات. اگلا سوال آپ کریں. خاتم حضرت مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الاولیاء قرار دیا ہے، تو خاتم الاولیاء اور خاتم الاولیاء دو ہم کس طرح میں آپ کو سمجھا ایک وقت میں کیسے ہو گئے؟ جی میں بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ خاتم بہترین ہو سکتا ہے زمانے کی نسبت سے اور لامحدود نسبت سے بھی. جی ایک وقت میں طب میں ایک آدمی خاتم کہلا سکتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا کہلا سکتا ہے. اور ہر فن میں یہ تو نہیں کہ ایک خاتم آ جائے تو دوسرے خاتم کی گنجائش نہیں باقی رہتی. ہر مضمون کے کئی خاتم ہوتے ہیں. جی مثلا شاعری میں صرف متنبی تو خاتم نہیں ہے، شاعری میں غالب بھی خاتم ہے اپنے رنگ میں، اور شیکسپیئر ڈرامے میں خاتم ہے. ادھر آپ اپنے آغا حشر کشمیری کو خاتم کہتے ہیں. اور دنیا میں اور بھی ڈراماٹسٹ ہیں مختلف قوموں کے جو خاتم اپنے اپنے مضمون کے کہلا سکتے ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا خاتم ہے، اس لیے کہ یہ نام خدا نبوت میں خاتم کر کر صرف خدا دے سکتا تھا، اور خدا نے ایک ہی کو دیا، اس لیے اس کے سوا خاتم ہے کوئی نہیں. مجبوری ہے. اور اگر ولایت میں ایک سے زیادہ نام مل گئے ہیں اور صاحب اختیار لوگوں نے دیے ہیں تو پھر اس میں کوئی کلیش نہیں. بہترین ان معنوں میں نہیں ہوتا کہ مقابلہ ہو گیا اگلے پچھلے افراد کا اور پھر بہترین کا بھی. یہ تصور ہی غلط ہے. ایک سپرلیٹو ڈگری ہے ایکسیلنس کی تعریف میں. اس وقت کے جو معروف یا معلوم لوگ ہیں ان میں لازماً بہترین ہے، مگر ہر دفعہ خاتم کا لفظ یہ گارنٹی نہیں رکھتا کہ اگلے پچھلے سب میں ضرور بہترین ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ چونکہ خدا تعالیٰ صاحب علم نے بات کی ہے جو عالم الغیب ہے گزشتہ اور آئندہ زمانوں کا، اور اس خدا نے بات کی ایک ہی دفعہ کی ہے. یہ بس میرا سوال بھی اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ حضور نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتم الانبیاء، اس کے ساتھ خاتم الاولیاء فرمایا، اس وقت وہ دونوں اس موقع کے لحاظ سے ہم معنی الفاظ تھے. خاتم کا جو لفظ جب بھی آئے گا انہیں معنوں میں آئے گا، یہ بحث ہی نہیں ہے. حضور خاتم النبیین کے ساتھ جو خاتم الاولیاء استعمال کیا ساتھ فرمائیں یا الگ فرمائیں، لفظ خاتم جب بھی بولا جائے گا کسی چیز کے مطابق عربی قواعد کے مطابق اگر وہ مماثلت ہوگی تو اسی طرح کی طاقت رکھے گا. اس سے قطع نظر بحث یہ ہے کہ جو شخص کسی کو خاتم قرار دیتا ہے اس کے پاس کوئی اہلیت ہے خاتم قرار دینے کی یا نہیں ہے، یہ سوال اٹھے گا. اب متنبی کو اگر عربوں نے خاتم کہا ہے تو دوسرے عربوں کا یہ حق تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم متنبی کو نہیں سمجھتے، ہم امراء القیس کو سمجھتے ہیں. تھا نا حق، کیونکہ کسی کے پاس یہ سند نہیں تھی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرف عام میں ایک سند کو قبول کر لیا جائے اور بعد کے زمانے میں وہی لفظ خاتم کا اسی مضمون میں اس زمانے کے لوگ کسی اور شخص کے بھی استعمال کر لیں اور کوئی کلیش نہیں ہے. طب میں ابو علی سینا کو بھی خاتم کہا گیا ہے اور اجمل خان صاحب کو بھی خاتم لکھا گیا اور کبھی کسی کے زمان میں نہیں آیا کہ کلیش ہو گیا ہے. اس لیے خاتم کا لفظ اگر ایک سے زائد دفعہ استعمال ہوا تو اس کے دو امکانات ہیں. یا تو یہ کہ ایک استعمال جو تھا وہ اپنے زمانے کے لیے تھا اور دوسرا استعمال اپنے زمانے کے لیے تھا اور دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے
کہ خاتم کا لفظ جس طرح بالعموم تعریف کی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں قابل تعریف میں انتہا تک پہنچ گئے، بس اس میں مراد ہے، موازنہ مراد ہی نہیں ہے. اور تیسری بات جیسے کہ میں نے بیان کی تھی، یہ دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کون ہے. اگر اس کو سند ہے تو وہ لفظ خاتم کا ضرور ٹھیک بیٹھ جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سند حاصل تھی کہ کسی کو ولایت کا خاتم قرار دیں، اور خدا تعالیٰ کو بدرجہ اولا سند حاصل ہے کہ کسی کو ولایت کا خاتم قرار دیں. اس لیے دونوں ختم ہیں. اور اگر خدا کے علم میں ایک سے زیادہ خاتم ہوں تو پھر ایک سے زیادہ خاتم ہو سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق ہم اس لیے نہیں کہتے کہ آپ اگلے پچھلوں میں خاتم کی وجہ سے منفرد ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کے سوا کسی کو خاتم قرار ہی نہیں دیا. کوئی سند نہیں ہے، ساری دنیا کی کتابیں چھان ماریں، کہیں کسی مذہب کے دعوے میں نہیں شامل کہ خدا نے کسی اور نبی کو ختم کرا دیا ہو. اس لیے نہ صرف یہ کہ بہترین ہیں، بلکہ خدا کے علم کے مطابق اگلوں پچھلوں ہر زمانے میں ہر جگہ بہترین ہے. ظہور مہدی آخر زمان